دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، دنیا میں رسول آئے، موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر انسان ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہیں، تو ان کو موت کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی۔ اے عیسیٰ میں زندہ اٹھاؤں گا، اور اللہ نے اٹھایا زندہ، اور پھر میں تمہیں موت دوں گا میں، یعنی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ مہدی، امام مہدی جو ہے مصلی پہ آ چکے ہوں گے، تکبیر لگ چکی ہوگی فجر کی نماز کی۔ یہ امام مہدی، یہ جس طرح اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ سعودی عرب میں کسی بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد اختلاف ہو جائے گا کہ جو ہے بادشاہ کون ہونا چاہیے، اور زبردست جو ہے نزاع اور جھگڑا ہو جائے گا، صلح کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ تو اس وقت حضرت مہدی کو لوگ جو پکڑ کے لائیں گے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ فیصلہ کریں گے، تو پھر سارے مسلمان جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ نبی نے فرمایا خراسان سے لشکر جائے گا مہدی کی مدد کرنے کو ہے، یہاں سے بھی کالے جھنڈے والے جائیں گے۔ تو حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تکبیر لگ چکی ہے، مصلی پہ جا چکے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مہدی مصلی سے ہٹ جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ تکبیر تمہارے لیے لگی تھی، اب نماز بھی تم ہی پڑھاؤ گے۔ تو مہدی کی اقتداء میں پہلی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں امامت خود کریں گے، نمازیں بعد میں خود پڑھائیں گے۔ تو یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں بتائی ہیں نبی نے، کہ ایک دھواں آئے گا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ قیامت جب قریب آئے گی تو چاروں طرف سے دھواں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، دھواں ہی دھواں ہوگا۔ نبی نے فرمایا اس دھوئیں سے ایمان والوں کو صرف زکام لگے گا، سردی لگے گی، لیکن جو منافق ہوں گے، جو کفر کی حالت میں ہوں گے، وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب تک دھواں ہٹے گا نہیں وہ بے ہوش رہیں گے، اور جب دھواں ہٹے گا تو وہ پھر ہوش میں آ جائیں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے دھوئیں میں کتنی خطرناک جو ہے آکسیجن پائی جاتی ہے، وہ اپنا کام تو کرے گا، لیکن ایمان والوں کی اللہ حفاظت کریں گے۔ وہ اتنا نقصان کر سکے گا کہ ناک میں پانی چل پڑے گا ایمان والوں کو اس دھوئیں کی وجہ سے۔ یہ بھی زمین سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا، قیامت قریب آئے گی، دابۃ الارض جس سے کہا گیا حدیثوں میں، عجیب جانور ہوگا جس کا چہرہ انسانوں جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، ہاتھ بندر جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے جیسی ہوگی۔ یہ عجیب جانور ہوگا، انسانوں سے باتیں بھی کرے گا، یہ بھی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس طرح مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کا ٹارگیٹ ہوگا اصل میں دجال کو قتل کرنا۔ دجال قرب قیامت، قیامت کے قریب آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد جب دعا فرماتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ جو ہے دجال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ بلکہ نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور نبی نے صحابہ کو جمع کر کے ایک مرتبہ دجال کا سارا ڈیٹیل اور سارا ڈیٹا جب بتایا، تفصیل جب بتائی تو صحابہ گھبرا گئے۔ کہتے ہیں جس دن نبی نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا، اس دن کے بعد جب ہم کبھی مدینے سے باہر نکلتے تو ہمیں یہ ڈر ستانے لگ جاتا، یہ خدشہ ہونے لگ جاتا کہیں اس جھاڑی کے پیچھے دجال کھڑا نہ ہو۔
اتنے وہ ڈر گئے تھے. ہے بھی بڑا جادوگر ہوگا ایک قسم کا. نبی نے اس کی نشانیاں بھی بتائی. اس کی ایک آنکھ جو ہے آؤٹ آف دا لائٹ ہوگی، کانا ہوگا. اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا. اتنا بڑا جادوگر ہوگا کہ جو ہے بڑے بڑے پھسل جائیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں بھی دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، ورنہ آج جس طرح کا ہمارا ایمان ہے، دجال اگر آج کل آ جائے بچنا بڑا مشکل ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ جنت دکھائے گا. اب جنت کس کو نہیں چاہیے؟ وہ دوزخ دکھائے گا. بولا میرے کو مان نہیں تو اس دوزخ میں ڈال دوں گا. اب ڈر کس کو نہیں لگتا؟ اور اتنا بڑا جادوگر کہا تمہارے دادے کو زندہ کر دوں، تمہارے چاچا کو میں زندہ کر دوں. اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ زندہ کر دے گا جادو کے ذریعے سے. اور جو ہے وہ کہے تو بادلیں مصنوعی اور بارشیں مصنوعی برسا دے گا. یہ جادو کے ذریعے سے سب کر رہا ہے. کسی کو نوجوان کو پکڑے گا اور اس کو قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا لوگوں کے سامنے، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا. یہ جادو ہوگا جس کو آنکھوں کا باندھنا کہتے ہیں. جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے جو نبی معجزہ دکھاتے ہیں، ایک ہی جادو اگر بھی دکھاتے ہیں، آج کل بھی دکھایا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا جادوگر، دنیا میں جتنے بھی جادوگر آئے ہیں ان سب سے بڑا جادوگر دجال ہوگا. اپنے جادو کے ذریعے سے جو ہے دنیا میں ایک طوفان برپا کر دے گا. تو جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں میں اشتباہ پیدا ہو گیا، کنفیوژن پیدا ہو گیا تھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. ایک تو نبی معجزہ دکھاتے ہیں اور ایک جادوگر جو ہے دکھاتا، اس میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ہے کہ 2 فرشتے بھیجے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو آ کے سمجھایا کہ جادو یہ ہے اور معجزہ وہ ہے جو نبی بتاتے ہیں. بالکل فرق کو واضح کر دیا تھا. معجزے میں حقیقت ہوتی ہے، یعنی اگر نبی انگلی کا اشارہ کریں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، حقیقت میں چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. اور جادو میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں کوئی جو ہے نہیں ہوتا، ایک آنکھوں کا باندھنا جس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے بڑی کہانیاں گھڑ لی ہیں کہ جو ہے وہ حسین عورت پہ فدا ہو گئے، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سچی بات صرف اتنی ہے کہ جو ہے لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے 2 فرشتے زمین پہ اتارے، ہاروت اور ماروت. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. اب بتایا ہے کہ لوگوں کو جا کے بتائیں جادو یہ ہے، اور نبی سلیمان علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. اس لیے وہ آئے تھے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. ان کا ٹارگیٹ اصل ہوگا دجال کا قتل. دجال اتنا بڑا فتنہ ہے، نبی نے فرمایا مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوں گے. دجال کو مدینے میں انٹری نہیں کرنے دیں گے، لیکن جادو کے ذریعے سے مدینے سے دور یہ اپنا جو عصا ہوگا، جو گرز ہوگا، اس کو یہ زمین میں گاڑے گا اور مدینے میں زلزلہ آ جائے گا. مدینے میں جو منافق ہوگا وہ وہاں سے نکل بھاگے گا. اصل میں اس کو منافق ہی چاہیے تھے، اور جب وہ نکل جائیں گے مدینے سے تو پھر ان کو جال میں پھنسائے گا. کتنا بڑا فتنہ ہے. اب یہ قربی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے باب لد کے پاس میں، اور اس کے بعد میں یاجوج اور ماجوج بھی نکل پڑیں گے.
یہ یاجوج اور ماجوج بھی ایک قوم ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے چند سوالات کیے تھے نبی سے۔ مشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کے جو بڑے بڑے وڈیرے تھے، بڑے تائے دادے، وہ کہنے لگے یہ ہمارا بھتیجا سچا ہے یا جھوٹا چیک کرتے ہیں۔ یہ گئے مدینہ کے یہودیوں کے پاس کہ ہمارے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سچا یا جھوٹا، ہم کیسے چیک کریں؟ تو مدینہ کے یہودیوں نے بتایا ان سے آپ 3 سوال کرو، سچے جھوٹے کا پتہ چل جائے گا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تیسرا سوال یہ کرنا کہ روح کیا چیز ہے۔ تو قرآن نے 2 کا تو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف اتری، نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ آسان تعویذ بتا دیا ہے، اب جس کو کرنا ہے کریں۔ جمعے کے دن اگر کوئی سورہ کہف کو پڑھے گا وہ اور فتنوں، چھوٹے فتنوں سے تو بچے گا ہی، سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اس کا پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بتا دیا۔ اور دوسرا ذوالقرنین، اس کی بھی بڑی تفصیل قرآن نے بتا دی ہے کہ مشرق اور مغرب کا سفر کیا، لیکن ہسٹری میں ذوالقرنین کو بارے میں کنفیوژن ہے، میں اس کو تھوڑی واضح کر دوں۔ کیونکہ ذوالقرنین سکندر اس کا بھی نام ہے، اور سکندر اس کا بھی نام ہے جو یونانی تھا، جس نے اسکندریہ کو قائم کیا تھا، اس سے بھی سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اس ذوالقرنین کو بھی سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں سکندر اعظم وہ ہے جس کو قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، اور ہم ایک ہسٹری میں جو ذوالقرنین پڑھتے ہیں جس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے، مقدونیہ جس کا گاؤں تھا، اسکندریہ جس نے ایجاد کیا، یونان کا بادشاہ تھا، یا ہندوستان بھی آیا تھا اشوک سمراٹ سے پہلے، اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا، لیکن یونانی فوج اس کی تھک چکی تھی، اس لیے یہاں سے وہ واپس گیا اور افغانستان سے ہوتے ہوئے مقدونیہ جا رہا تھا۔ بیچ راستے میں اس کی 33 سال کی عمر میں موت آ جاتی ہے۔ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ جو قرآن ذوالقرنین کہتا ہے یہ یونانی نہیں ہے، یہ اور بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ 4 بادشاہ آئے ہیں تو مسلمان ہیں، ایک ذوالقرنین ہے تو سلیمان علیہ السلام ہیں، اور غیروں میں ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہیں۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ دنیا پوری پہ حکومت کی۔ یہ ایران میں انہوں نے حکومت کی تھی ذوالقرنین، اور پوری دنیا کے اوپر یہی بادشاہ تھے، کیونکہ اس وقت کوئی منظم ساری دنیا میں اتنی حکومتیں نہیں تھیں، 2-4 حکومتیں ہوتی تھیں۔ اگر کوئی بادشاہ 2-4 حکومتوں کو فتح کر لے تو پوری دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور مشرق کے کناروں پہ جب پہنچا تو وہاں قوم نے شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج ہے، ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے، زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے تانبے سے اور شیشے سے اور لوہے کو پگھلا کر دیوار بنا دی، اس یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا۔ لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو یہ یاجوج ماجوج جو ہے نکل پڑیں گے، وہ دیوار جو ہے، وہ ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا، وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ نکل پڑیں گے اور دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ کیونکہ جہاں جائیں گے جنگلات، جہاں جیسے ٹڈی دل آتا ہے کھیت ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ٹڈی دل بیٹھتا ہے وہاں درختوں میں پتے نہیں رہتے، ایسے ہی یہ جہاں جائیں گے، حدیث میں فرمایا اگر کسی تالاب پہ پہنچ گئے تو یوں لگے گا کہ اس تالاب میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اگر کسی جنگل میں پہنچے سارے درخت کھا گئے، کسی دیہات میں پہنچے سارے کھانے کھا گئے، پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ اور پھر ایک آئے گا وائرس، ایک پھنسی نکلے گی ان کی گردن پہ، ایک وائرس جس کو طاعون کہتے ہیں۔ ہر وائرس جو ہوتا ہے اس کو عربی میں طاعون کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس آئے گا اور یہ یاجوج ماجوج قوم ختم ہو جائے گی، پھر اللہ بدبو ہو جائے گی پوری دنیا میں، ان کے لاشوں سے اللہ بارش برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو بہا لے جائے گی، اور زمین ایک بار پھر جو ہے صاف ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امن کے دور ہیں وہ 7 سال ہیں، 40 سال رہیں گے، لیکن امن کے بادشاہت کے جو سال رہیں گے وہ 7 سال ایسے رہیں گے کہ برکت ہی برکت ہوگی،
ایمان والے ہی ہوں گے، ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتے ہی سارے عیسائی اسلام میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ ان کو یہی دھوکہ، خدا کو تو مانتے ہیں عیسائی آج بھی، دھوکہ اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ جو ہے اللہ کی بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے انہیں بتائیں گے کہ تمہیں کس نے بتا دیا میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ میں تو انسان ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا تھا، یہودیوں نے مجھے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے زندہ اٹھا دیا تھا، اب میں آیا ہوں، اب میں محمد عربی کی شریعت کی تبلیغ اور دعوت دیتا ہوں، تم سب اسلام میں آ جاؤ۔ تو عیسائی سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں گے۔ بچے کون؟ یہودی دیں گے ساتھ دجال کا، یہ انٹرنیشنل بدماش ہیں دنیا کے، اس وقت یہ دجال کا جو ساتھ دیں گے وہ یہودی دیں گے۔ اب اسلام دوسری آبادی ہے دنیا کی، سب سے بڑی آبادی دوسری، پہلے نمبر پہ عیسائی، وہ اسلام میں آ گئے، مسلمان پہلے سے اسلام میں ہیں، اور پھر یہودی تو دجال کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی جو یہ کمیونزم مان لو آپ، یہ چین وغیرہ جو ہے، یہ جن کو بعض مفسرین نے یاجوج ماجوج میں شمار کیا ہے، مٹھی بھر لوگ رہ جائیں گے ساری دنیا میں اسلامی حکم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک جائے گا، جہاں ان کی نظر جائے گی وہاں تک سانس جائے گا، اور جہاں تک سانس جائے گا وہاں کا کفر ختم ہو جائے گا، ساری دنیا میں جو ہے کوئی بھی کفر نہیں رہے گا، اسلام کی حکومت رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے، اور پھر ایسی ہوا چلے گی، دیکھیں یاجوج ماجوج کو ختم کیا تھا وائرس سے، لیکن ایک جب قیامت کو اب برپا کرنا ہے تو ایک ہوا چلے گی جس سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی موت ہوگی، نکاح ہوگا، موت بھی آئے گی، روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا، اس کے بعد میں جو ہے پھر بگاڑ آئے گا مسلمانوں میں، پھر جو ہے لوگ کفر کی طرف جائیں گے، پھر جو ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ساری دھرتی پہ صرف کفر رہ جائے گا، تو قیامت اسی وقت برپا ہوگی جب دھرتی پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ تو میں یہ جو ہے کسی مقصد کے تحت 2 ہفتوں سے یہ موضوع لا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ان علاقوں میں بعض لوگ ایک تو قادیانی کے نام سے اور دوسرا شکیل بن حنیف کے نام سے ہمارے ان علاقوں میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں قیامت کی نشانیاں بتا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور مہدی آ چکے ہیں اور قیامت کی نشانی کانا دجال جو ہے آ چکا ہے، اس طرح کی باتیں بتا کے لوگوں کو ایمان سے ہٹا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں شکیل بن حنیف مہدی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ عیسیٰ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو تعجب ہوگا قادیانیوں کی آفس چورو میں ہے۔ چورو والے تو یہاں کاغذ لکھ لکھ کے مرکز بھیجتے ہیں کہ راجستھان میں چورو وہ ضلع ہے جس میں اسلام بہت ہے، حالانکہ دشمن کی اسلام کے خلاف جو آفس ہے وہ چورو میں ہے۔ تو ہمارے ان سادہ گاؤں میں، ربیا گاؤں ہے پیتھی سر کے پاس میں، چونکہ یہاں سے قادیان ہے اور یہاں کا علاقہ تھوڑا سادہ ہے، تو لوگ سادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایمان چھین لیتے ہیں، اس لیے اس موضوع کے تحت میں لایا تھا، کیونکہ کرسمس ڈے بھی تھا 25 دسمبر سے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا تفصیل سے میں نے ذکر کیا۔